غریبوں کو بھی وہی نوازتا ہے، امیروں کو بھی وہی نوازتا ہے. غریب نواز بھی وہ ہے اور امیر نواز بھی وہ ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لوگوں تم سارے کے سارے فقیر تلاش ہو. غنی ذات ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. داتا کے صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. بیٹے بھی وہی دیتا ہے، بیٹیاں بھی وہی دیتا ہے. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. وہ جس کو چاہے بیٹیوں کی نعمت سے نواز دے اور جس کو چاہے بیٹوں سے نواز دے اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دے اور جس کو چاہے 5 بنا دے بھی پوچھ سکتا ہے. کوئی نہیں پوچھ سکتا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ رب العزت سے کون پوچھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ وہی فعال لما یرید ہے، وہی ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ رب العزت ہی مشکل کشا ہے، وہی داتا ہے. عزت دینا بھی اسی کا کام ہے. ساری دنیا مل جائے تو کسی کو عزت نہیں دے سکتی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اے اللہ تو ہی عزت دیتا ہے. اے اللہ تو ہی کسی کی غلطیوں کی وجہ سے اس کو ذلیل کرتا ہے. ساری خیر و برکت تیرے ہاتھ میں ہے. اگر انسان کا یہ عقیدہ بن جائے تو پھر وہ دنیا سے عزت کا متلاشی نہیں ہوتا. اگر انسان کا یہ عقیدہ بن جائے تو پھر اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکتا نظر نہیں آتا. اور یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، دنیا میں انسان کو 2 مصیبتیں آتی ہیں، یا دین کی مصیبت یا دنیا کی مصیبت. دونوں میں سے کسی ایک کو سینے سے لگانا پڑتا ہے. جو دنیا کی مصیبت کو سینے سے لگاتا ہے اللہ آزادی بھی دیتے ہیں اور مغفرت سے بھی نوازتے ہیں اور انعامات سے بھی نوازتے ہیں. اور جو دین کی مصیبت اس کو قبول نہیں کرتا وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے. وہ ایک عورت جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، عطاء ابن ابی رباح فرماتے ہیں جانتے ہو اس عورت کو؟ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع، میں بیمار عورت ہوں، میں پچھاڑی جاتی ہوں، مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے. فادعوا اللہ ان یعافینی، دعا کیجیے اللہ مجھے صحت و عافیت سے نوازے. سرتاج رسول نے جب یہ بات سنی تو فرمایا ان شئتی دعوت اللہ فیعافیہ وان شئتی صبرت، چاہتی ہو تو صبر کر لو، وَلَكِ الْجَنَّةُ، میں تمہیں جنت کی بشارت دے دیتا ہوں، اور چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعافیت سے نواز دیں گے لیکن جنت کی بشارت نہیں دوں گا. وہ اللہ رب العزت کی مشیت کے تابع ہے. اس عورت نے سوچا دنیا کی مصیبت اور آخرت کی جنت، کتنی بھی زندگی باقی ہے. سوچ کر کہتی ہے بل اصبر، سرتاج رسول میں صبر کروں، جنت کی بشارت ملی. پھر کہتی ہے ادعو اللہ الا اتکشف،
میں بے پرد ہو جاتی ہوں، دعا کیجیے میں بے پرد نہ ہوں۔ جب بیماری کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا۔ فدعا لها، دعا بھی کر دی، بے پردگی سے بھی بچ گئی اور جنت کی بشارت بھی مل گئی۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی دو مصیبتیں آئیں۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ اس عورت کی بات مان لے، محلات میں رہے گی، بات مان لے گی، اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ اور دوسری مصیبت، اگر نہ مانی کوڑے بھی کھانے پڑیں گے، جیل بھی جانا پڑے گا، لیکن اللہ کے محبوب بن جائے۔ سوچئے پھر منہ سے مانگ کے انہوں نے جیل کو اختیار کیا، برائی کو بھی مانا، اللہ رب العزت کے تقرب کو پسند کیا، اور کیا فرمایا؟ قال رب السجن احب الی، قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ۔ اے اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے، تیری نافرمانی کرنا پسند ہے۔ ایک عورت جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت نہیں بھیجی، مصیبتیں ہیں دو، ایک ہے صبر کر لے، اللہ رب العزت اولاد دیں گے، اگر نہیں بھی دیں گے تو اس کے بدلے میں قیامت کو درجات بلند کریں گے۔ اور دوسری مصیبت ہے دنیا کے تانے سننے پڑیں گے، یا وہ صبر کر لے یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کہ جیسے لوگ کرتے ہیں، کبھی کوئی کسی کی قبر پہ جا کے پیٹ رگڑ رہی ہے، کوئی کسی کی قبر پہ جا رہا ہے۔ ان دونوں مصیبتوں میں ایک مصیبت کو قبول کرنا پڑا، صبر کر لے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو انلمیٹڈ اجر دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر انسان صبر نہیں کرتا تو پھر اللہ کی رحمت سے دور ہی ہوتا ہے۔ من صبر فلہ الصبر ومن جزع فلہ الجزع، جو صبر کرتا ہے صبر کا پھل تو دنیا اور آخرت میں میٹھا ہی ملتا ہے، اور جو جزع فزع کرتا ہے سوائے واویلا کے اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید کے مسائل کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنے والے بن جائیں۔ توحید الاسماء والصفات، اور دوسری قسم توحید الربوبیہ، اور تیسری اور آخری قسم توحید الالوہیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہر عبادت کا مستحق مان، وہ عبادت دعا کی شکل میں ہو، انابت کی شکل میں ہو، توکل ہو، خوف ہو، امید ہو، استغاثہ ہو، قربانی ہو، نماز ہو، تمام قسم کی عبادات کے لائق اگر سمجھا جائے تو اللہ رب العزت۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں دعا کرو تو کس سے کرو، دعا مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سبحانہ و تعالی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ تمہارا رب تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب بھی پکارو تو کس کو پکارو؟ اللہ کو۔ جب بھی تم استغاثہ کرو، مدد طلب کرو تو کس سے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب بھی تم نے پکارا تمہاری پکار کو سن کر، تمہاری پکار کو سن کر عطائیں کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ امید جو ہے یہ بھی عبادت ہے، امید بھی باندھی جائے تو کس سے باندھی جائے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
صالح کرنا چاہیے، اور امید کا پہلو جو ہے اس کا رخ کیا جائے تو کس کی طرف کیا جائے؟ اللہ۔ خوف ہے، خشیت ہے، دل میں خوف رکھا جائے تو کس کا؟ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ جو اللہ رب العزت فرماتی ہے مجھ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں پھر لوگوں کا خوف نہیں آ سکتا۔ یہ انسان کے اندر جو خوف کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ خوف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی بادشاہت کا تعارف ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ ہو کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، پھر دنیا کا خوف اس پہ غالب نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب